سندھ والا روڈ جو ہے، حالانکہ یہ ہماری واحد تفریح گاہ ہے، میری ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کی جانب سے انتظامیہ سے یہ گزارش بھی ہے، اس روڈ کو کم از کم کھولتے ہیں۔ لوگوں نے کوئی 10-15 سال تکلیف دیکھی ہے، 10-15 سال انہوں نے خوشیاں نہیں منائی، تو ان کو کھلے دل سے خوشیاں منانے دیں، ان کو ڈیرہ سندھ پر بھی جانے دیں۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان بھٹا۔ ناظرین کرام، 14 اگست کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو جو روڈ کے اوپر جتنے بھی سٹالز لگائے گئے ہیں، ناجائز تجاوزات جس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک ضلع انتظامیہ کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کو وہ ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو باجے تھے جن کے اوپر سوشل میڈیا پر جن کی شکایات آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ضلع انتظامیہ نے اس کے اوپر بھی ایک ایکشن لیا اور تمام سٹال سے وہ باجے بھی یہاں سے ہٹا دیے گئے۔ اس کے ساتھ اہم ایشو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف شاہراہ ہیں ان کو ون وے کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی محمد عرفان مغل صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر پروگرام میں۔ پچھلی مرتبہ بہت ساری شکایات آئی تھی، کچھ باجوں کے حوالے سے تھی، کچھ لوگوں جو باہر سے مہمان آتے ہیں ان کے حوالے سے تھی۔ ضلع انتظامیہ نے اس دفعہ وہ بالکل کریک ڈاؤن کیا ہے، باجوں کے حوالے سے بھی کیا ہے۔ روڈ کے جو بہت مختلف مین روڈ ہیں ان کو ون وے کر دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کریں، آپ کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ پچھلی دفعہ بھی بہت زیادہ ہلڑ بازی 14 اگست کے دن ہوئی تھی، اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں انہوں نے روڈ کے کنارے جو گملے تھے، جو درخت تھے، جو سرکاری املاک تھی، ان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا تھا، اور مسلسل میڈیا میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات اس کے خلاف نہیں کیے گئے تھے۔ تو اب انہوں نے پہلے سے پریپریشن کر لیا ہے، اور مختلف مقامات پر انہوں نے روڈوں کو کھلا کرنے کے حوالے سے اور مختلف مقامات پر انہوں نے ون وے کر دیے۔ یہ سارے اقدامات اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اور جو باجے تھے جس کی وجہ سے لوگ سخت ذہنی کوفت کا شکار ہوتے تھے، صوتی پالوشن بھی پھیل رہی تھی، تو اس حوالے سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ان باجوں کو بند کیا جائے۔ تو یہاں پر جو مقامی دکاندار ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کو یہ کہنا تھا کہ یار اگر یہ انہوں نے پابندی لگانی تھی تو 1 اگست سے ہم کہتے، کیونکہ ہم بہت سارا مال لے کر آئے ہوئے ہیں، اب پولیس ہم سے تلف کر رہی ہے تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو روڈ کے کنارے لگائے گئے ہیں سٹال، ان کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، اور آج دن تو کوئی رش نہیں ہے۔ 14 اگست کے دن رش ہوتا ہے، تو 14 اگست سے آج ان کو پیچھے ہٹانے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ آج لوگ یہاں کے خریداری کر رہے ہیں، آج رش بھی نہیں ہے، تو لوگوں کو میرا خیال ہے خریداری بھی کرنے دیں، جو سٹال والے ہیں ان کو سٹال بھی چلانے دیں۔ اور کل جو بنیادی دن 14 اگست کا ہوگا، جب ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، جب باہر سے لوگ آ رہتے ہیں، تو اس وقت کوئی پولیس اہلکار نظر نہیں آتا۔ تو یہ پہلے کی پریپریشن اپنی جگہ، لیکن جب 14 اگست ہو، جب باہر سے لوگ آئیں، جب ہلڑ بازی ہو، جب لوگ توڑ پھوڑ کریں، تو ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، ضروری یہ ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈیرہ سندھ والا روڈ جو ہے مفتی محمود آئی اسپتال سے لے کر محکمہ موسمیات تک، اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہماری واحد تفریح گاہ ہے۔ تو میری ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کی جانب سے انتظامیہ سے یہ گزارش بھی ہے کہ اس روڈ کو کم از کم کھولتے ہیں۔ لوگوں نے کوئی 10-15 سال تکلیف دیکھی ہے، 10-15 سال انہوں نے خوشیاں نہیں منائی، تو ان کو کھلے دل سے خوشیاں منانے دیں، ان کو ڈیرہ سندھ پر بھی جانے دیں، اقدامات ضرور کریں، اور جو ہلڑ بازی کرتا ہے، جو املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں۔ لیکن جو لوگ جشن منانا چاہتے ہیں، جو لوگ خوشی منانا چاہتے ہیں پاکستان کی یہ خوشی، تو ان کو کم از کم خوشی بھی منانے دیں۔ اچھا، انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے، ان کو روکنے کا کوئی پلان بنایا گیا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں، انتظامیہ کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے اس معاملے کے؟ جی بالکل، ڈی پی او سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دفعہ 44 بھی نافذ کی ہے، اور 14 اگست کے دن کے حوالے سے بھی انہوں نے مختلف اقدامات کیے ہیں، تو ان کے جو اقدامات ہیں وہ کل پتہ چلیں گے۔ آج تو انہوں نے صرف سٹالز والوں کو پیچھے ہٹایا ہے اور ان کو خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، تو اصل جو امتحان پولیس کا ہوگا وہ 14 اگست کے دن ہوگا کہ 14 اگست کے دن وہ کیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عرفان مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جتنے بھی انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے تفصیل سے بات کیا ہے۔ ایک جو ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت زیادہ شکایات آ رہی تھی کہ باہر سے جو پشتون بھائی ہیں یا کوئی بھی باہر سے جو لوگ آتے ہیں، وہاں یہاں پر وہ بد مذہبی وہ بن جاتی ہے، تو اس حوالے سے انتظامیہ جو ایکشن لے، تو اس کے اوپر بھی انتظامیہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک بالکل لائے عمل بنایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کل اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے کسی بھی بد نظمی کی صورت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ایک
باجوں کے اوپر کریک ڈاؤن کی ایک عوامی مہم چلائی گئی تھی ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کی جانب سے، وہ بھی اس پر عمل پیرا ہے انتظامیہ، اور کسی قسم کے جو چھوٹے بڑے باجے جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس وقت یہ تازہ ترین صورتحال ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔